بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میں دیکھو گزشتہ بات چل رہی تھی کس پر کہ رمضان تقوی کا سیزن ہے جی، اس پر بتایا ساری باتیں کہ تقوی کیا ہے جی، تقوی کیا ہے تو اس کے بارے میں ساری چیزیں آ گئی۔ اب تقوی کیسے ملنا چاہیے، تقوی کے حاصل کرنے کے لیے اس کی پریکٹس اور مشق کیسے کرنی چاہیے، اس میں 3 کام ہے جو کل بتایا۔ پہلا کام عبادت کرنا، پہلا کام تو گناہوں سے نہیں، دعا مانگنا۔ کیا مانگنا؟ دعا مانگنا۔ اور دوسرا کام گناہوں سے بچنا، اور تیسرا کام جو احکام ہے اس کو پورا کرنا، یعنی تلاوت ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، تو یہ ہے کہ اس میں جو نمازیں ہے وہ سارا تو اس کو کہتے ہیں عبادات کرنے کا کام۔ تو یہ 3 کام سے مشق کرنے سے ہمارے اندر انشاءاللہ تقوی آئے گا۔ اب آج بات ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے جو دین کے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا پڑے تقوی لانے۔ دیکھو ہمارے 5 شعبے ہیں، ایک ایمانیات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، اور 5واں اخلاقیات۔ تو ایمانیات تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور ایمانیت کے بارے میں پہلے بھی ہم نے سب بتایا ایمان کیا ہے، تو اس پر تو ہم اپنے عقائد صحیح ہو یہ ایمانیات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر غور کریں، عقائد پر بھی غور کریں، عبادات پر بھی، معاملات پر بھی، تو اس کے ذریعے سے تقوی ملے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، بس بولے ہمارا کام ہے کر کے ختم ہو جانا، نہیں، اس پر غور کرنا، تو اس سے تقوی ملے گا۔ اب کیسے کرنا وہ انشاءاللہ بات سمجھو تو بات آئے گی۔ کامل متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دین کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کامل تابع داری کی جائے۔ کامل متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جی دین کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کامل تابع داری کی جائے۔ یاد رکھیں۔ اور کامل تابع داری یعنی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنا اکاؤنٹ کرے، اپنا محاسبہ کرے، اور دیکھے کہ دین کے کس شعبے میں ہمارے اندر کہاں کہاں کمزوری ہے، یہ دیکھنا۔ جہاں اپنی کوتاہیاں نظر آئے ان سے توبہ کرے، اور آئندہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے، آئندہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ ہے۔ اب عبادات، اب پہلے نمبر ایمانیات تو ہے ہی کہ ہمارے عقیدے صحیح ہو، اور ہم سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، ہاں، اور قیامت کے دین پر، اور آخرت پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور ہر تقدیر پر۔ یہ ہماری ایمانیات، یہ تو ہم سب کا عقیدہ صحیح۔ دوسرا نمبر عبادات ہے۔ اپنی عبادت میں غور کرے کہ ہماری نماز کیسی ہے جی، یعنی نماز کا مطلب خالی نماز نہیں، بلکہ جو بھی عمل ہے، ہمارا کسی سے بات کرنا، ہمارا ہر عمل کرنا، اس پر غور کرے میری نماز کیسی ہے۔ لیکن نماز میں خاص کر کے قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں جی، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر غور کرے۔
کسی عالم کو سنائے، ہاں بیوی ہے تو اپنے شوہر کو سنائے، اور غلط ہے تو کسی جاننے والی بہن سے قرآن کو صحیح کرے، ضروری ہے۔ کس طرح کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ مراقبہ کرتے ہیں تو غور کرے کہ میرا اللہ کا دھیان کتنا رہتا ہے، کتنی دیر چلا گیا، اب کتنا بڑھا، یہ غور کرتے۔ خالی ایسا نہیں کہ بیٹھے ہیں ہو گیا میرا 1 گھنٹہ مراقبہ، میرا 15 منٹ ہو گیا، نہیں، غور کرو کہ کتنا ہمارا دھیان رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا اب بڑھا ہے، تو غور کرے۔ ذکر ہے۔ اگر رمضان المبارک سے پہلے یہ ساری عبادتیں خلاف سنت اور دل لگائے بغیر کرتے رہے ہو تو اب طے کر لے کہ غفلت کی عبادت سے توبہ کر کے، کہ اب غفلت نہیں کریں گے، توبہ کر کے سنت کے مطابق دھیان والی عبادت کریں گے۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ دھیان والی عبادت کریں گے۔ جی، اس سلسلے میں اللہ والوں سے رابطہ کریں گے۔ دھیان والی عبادت کیسے ملے گی؟ اللہ والوں سے رابطہ ہوگا۔ جی، اسی لیے میں نے بتایا نا کہ یہ ہمارا عام بیان کی طرح بیان نہیں ہے، یہ جیسے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاج ہے۔ بھائی اس کو بند کرے، کون آیا؟ کوئی مدد کرے؟ چلو جی، تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا علاج ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب بیمار ہیں۔ اب علاج کے لیے ڈاکٹر ہونا چاہیے، تو جیسے جسمانی ڈاکٹر ہوتے تو ہم اس کی ساتھ مشورہ کر کے ہر کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے روحانی ڈاکٹر کہ ہمارے اندر کس طریقے سے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے، دھیان والی نماز بن جائے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ تو اس کے لیے اللہ والوں سے توبہ، غفلت کی عبادت سے توبہ کر کے سنت کے مطابق دھیان والی عبادت کریں گے، اس سلسلے میں اللہ والوں سے رابطہ بھی کریں گے۔ اس لیے میں بار بار بتا تو جو درس سن رہے ہیں وہ رابطہ نہیں کرتے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ درس سن رہے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا نیتیں کی، کیا ارادے کیے۔ یہ بولتے رہیں گے نا، پوچھتے رہیں گے تو اس کے ذریعے سے اندر اترے گا۔ یاد رکھنا، اس کی دوا یہی ہے کہ آپ بتاؤ تو انشاءاللہ وہ اثر کرے گی۔ لیکن ہم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ آ کر بات سن رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کون کہاں سے سن رہا ہے، کوئی بات بھی نہیں بتاتے ہم کہاں سے سن رہے ہیں۔ ارے بتاؤ تو اس پہ دھیان رہے گا، توجہ ملے گی، ورنہ چپ چاپ سن کے چلے جاؤں گے تو اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا لگا، اور اس کے اثر کرنے میں ٹائم لگے گا، اور اگر رابطہ رکھیں گے، پوچھتے رہیں گے تو وہ اثر جلدی کرے گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ والوں سے رابطہ کریں گے۔ نماز کے بارے میں بہت سارے بیانات ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ جی، یاد رکھے، جس کی نماز اچھی ہوتی ہے، جس کی نماز اچھی ہوتی ہے، جی، اس کا کیا؟ اس کا سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی، جس کی نماز اچھی تو پھر اس کی زندگی اچھی، یاد رکھو۔ پھر اس کی موت اچھی، پھر اس کی قبر اچھی، پھر اس کا حشر اچھا، پھر اس کا انجام اچھا، اس کا ہر کام اچھا، اس کے اندر سنتیں آتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر سے رسم و رواج چھٹتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کتنا کس پر فائدہ ہے؟ جس کی نماز اچھی۔ اب بتاؤ، ہم نمازی تو ہے لیکن یہ سب کچھ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ کیا مطلب؟ نمازوں میں گڑبڑ ہے۔ جی، اور یہ محبت جب کمال کو پہنچتی ہے تو ایمان والے کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ جی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر کرنے والے کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب محبت آئے گی
تو کرنے والے کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور چھوڑنے والے کام کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جی. اور آگے جن شعبوں کا بیان آنے والا ہے ان شعبوں کے بنانے میں بھی، یعنی ابھی عبادت چل رہا ہے تو معاملات معاشرت آئیں گے، سب کے بارے میں بتایا جائے گا. ان شعبوں کے بنانے میں بھی یہ نماز اہم کردار ادا کرتی ہے. جس کے نماز صحیح تو اس کے پھر معاملات صحیح ہوں گے، اس کے معاملات صحیح ہوں گے، اس کی معاشرت صحیح ہوگی، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، سب کچھ صحیح. تو نماز پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے. آج ہم سب خوش ہو گئے، الحمدللہ ہم نمازی ہیں. صرف نمازی بن کر خوش نہیں ہونا ہے، کیا اس نماز کے ذریعے، نماز تو پڑھ رہے لیکن ہماری یہ ساری چیزیں اچھی بنی، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قبر، حشر، انجام میں تو بعد میں پتا چلا، کیا ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق صحیح بنے؟ کیا ہمارے اندر سے غصہ ختم ہوا؟ کیا ہمارے اندر ہمدردی آئی، حسد نکلا، تکبر نکلا؟ یہ سارا نماز کے ذریعے سے ہوگا. جی. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر اس نماز کا ٹیسٹ کراؤ، لیبورٹری کراؤ، پتا چلاؤ کہ اس نماز میں کدھر خرابی ہے ہماری، تو اس کو صحیح کرے تو ہماری پوری زندگی صحیح ہوگی. اس لیے کل قیامت کے دن ان کی نماز دیکھی جائے گی. نماز صحیح نکلی تو بولے جاؤ، جانے دو، اس کا سب کچھ صحیح ہے. جی. اللہ اکبر. اس لیے نمازی لوگ نماز پڑھ کر خوش نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے میرے اندر اس نماز کے بعد جو فائدے لکھے ہیں وہ فائدے میرے اندر آئے کہ نہیں آئے. جی. جی. یہ دیکھنا چاہیے. تو یاد رکھیں، ہم اس کو دیکھیں کہ میری نماز سے مجھے کیا ملا. اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہے، دیکھ لو، اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہے تو اس کا مسئلہ پوچھ کر اس کی ادائیگی شروع کر. دیکھو، قضا نماز کا پڑھنا پہلے اہم ہے. جو ہمارے اوپر ادا ہے اس کو تو ہم پڑھتے رہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قضا نمازیں ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور وہ لوگ تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، چاش بھی پڑھ رہے، لیکن قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے. ان کو چاہیے کہ قضا نمازیں جو ہے وہ زیادہ پڑھے. تہجد میں 2 رکعت صرف پڑھ لے اور اس کے بعد باقی وقت جو ہے قضا نمازوں میں لگائے. اشراق میں 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے، باقی وقت آپ قضا نمازوں میں لگائیں. اور ہر نماز کے بعد ایک ایک قضا نماز پڑھتے رہے. اس کے مسائل پتہ نہیں ہے تو پوچھے، بتائیں گے کیسے کرنا. لیکن قضا نماز ضروری ہے. پہلے تو ہم حساب کریں کہ میرے اوپر کتنے سال کی قضا ہوگی. کبھی 2 چھٹی، کبھی 5 چھٹی، کبھی بیماری میں کبھی کچھ چھوٹ گئی. سارا حساب لگاؤ، اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد پھر ادا کرنا شروع کر دو. جی. کون ہے؟ جی. تو اس کے بعد وہ دیکھ لے. تو اس طریقے سے قضا نمازوں کا ادا کرنا، یعنی پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ہمارے پاس ٹائم ہے، اور رمضان مبارک میں بھی قضا نمازیں پڑھے. ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے تو قضا نماز اگر زیادہ پڑھنی ہے تو نوافل مت پڑھو، بلکہ اپنی قضا پڑھو. جس کے پاس قضا نہیں ہے تو پھر وہ نوافل پڑھے، یعنی اشراق کی بھی، چاش کی جتنی چاہے پڑھے. اشراق تہجد میں ہے 8 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، جتنی ہمت ہو. لیکن اگر قضا نمازیں ہے اور وہ 8 رکعت تہجد پڑھ رہے تو یہ غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ جو قضا ہے، جو واجب الادا ہے، جس کو کرنا ضروری ہے، اس کو تو کر نہیں رہے. اور آج زندگی ہے، پتہ نہیں کل بڑھاپا آئے گا یا کل کوئی بیماری آ گئی، پھر ہم نہیں پڑھ سکیں گے، پھر ہم گنہگار ہوں گے. اس لیے قضا نمازوں کی طرف دھیان دیں. رمضان مبارک میں نفلوں کے بجائے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو یہ بات کہ بہت سارے لوگوں کو نفل کی عادت ہو گئی ہے،
اور قضا پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نفس مانتا نہیں, بولے نہیں نہیں تو تہجد نہیں پڑھیں گے تو کیسے کام چلے گا. تو ارے اشراق کی 2 رکعت سے نہیں, وہ تو 4 رکعت, اس کی یہ فضیلت آئی اور وہ فائدے اور وہ فائدے. سب چھوڑو, یہ نفس کا دھوکہ ہے, دھوکہ. ہاں, بلکہ یہ ہے کہ قضا پڑھے. ہاں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نفس کو تھوڑا سمجھا کہ 2 رکعت عشاء کی پڑھ لو, 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو, ہو گیا آپ کا کام. وہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو یہ بہت جیسے بہت غفلت ہے, خصوصاً رمضان کے اندر توبہ بھی کرے کہ اللہ ہم نے قضا نمازیں پڑھنی ہے, رمضان میں شروع کر دے, تو یہ رمضان کی عبادتوں میں ہو جائے گا کام. تو ہماری نمازوں کو اچھی کرنی, اور نمازوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی جاننے والی جو بہنیں ہیں ان سے پوچھ لے, جو عورتیں ہیں, اور مرد ہے وہ اپنے مسجد کے امام سے یا علماء سے دوستی رکھ کر ان سے پوچھے نماز کے کیا مسائل ہے, کہاں فرض ہے, نماز کب ٹوٹ جاتی ہے, اس کے اندر کے باہر کے کیا شرائط ہے, وضو کے کیا فرائض ہے, وہ ساری چیزیں سیکھنے کی, جب جا کے نماز صحیح ہوگا. اس میں ایک مسائل والا علم ہے, ایک فضائل والا علم ہے. نماز کی فضیلت تو ہم جانتے ہیں, نماز کے مسائل نہیں جانتے. پھر اس کے بعد ایک اس کا باطن علم ہے. جب یہ 2 چیزیں آئے گی تو باطن علم پھر تھوڑا سیکھنا پڑے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دے. اب معاملات پر آتے ہیں. جی, عبادت کے بعد اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا چاہیے. معاملات کہتے ہیں آپس میں لین دین کو, لینا دینا, اس کو معاملات کہتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی سے معاملات کرتا ہے. شوہر کا بیوی سے بھی معاملہ ہوتا ہے, بیوی کا شوہر سے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ شوہر جو باہر کاروبار میں جاتے ہیں تو اس کا مسلموں سے بھی معاملہ ہوتا ہے, غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے, الگ الگ کمیونٹی سے بھی ہوتا ہے, اچھوں سے بھی بروں سے بھی, ہر ایک کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے. تو لینا دینا ہوتا ہے, کہیں قرضہ لے رہے ہیں, کہیں قرضہ دے رہے ہیں, کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کہیں ہدیہ دے رہے ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. جی, تو یہ معاملات جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, اس کے اندر شریعت کیا ہے. تو معاملہ سمجھ میں آ گئے. عبادت کے بعد معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے. آج حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی بہت عام ہو گئی, کیونکہ معاملات یہ بندوں کا حق ہے, یاد رکھنا. عبادت یہ اللہ کا حق ہے. تو اس حقوق کے بارے میں اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہم نمازوں میں نوافل وغیرہ سب پڑھتے ہیں, اس میں تسبیحات اور ذکر و اذکار یہ سب عبادت ہے, وہ سب کرتے ہیں, قرآن بھی کافی ختم کر دیتے ہیں. لیکن حقوق العباد کی طرف, معاملات کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, بہت کوتاہی ہوتی. دینداری بس نماز روزے تک ہی رہ گئی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی 70 نافرمانیاں لے کر قیامت کے میدان میں پہنچے, 70 نافرمانیاں لے کر قیامت کے میدان میں پہنچے, تو یہ اس سے ہلکا جرم ہے کہ کسی بندے کا ایک حق اپنے ذمے لے کر میدان قیامت میں حاضر. یعنی کسی بندے کا ایک حق لے کر اگر گیا ہے, اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی 70 مرتبہ کر کے گیا ہے, تو یہ ایک حق کا مارنے والا زیادہ گنہگار ہے اس 70 اللہ کے حق کو ماننے سے, یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے. یہ بات یاد رکھے, کیونکہ بندے کا حق ماننے کے بعد توبہ استغفار, تہجد پڑھنے سے, اشراق پڑھنے سے, لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے سے, لمبے وظائف کرنے سے, ذخیرہ کرنے سے ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوتا. دھیان رکھے, بندے کا حق ہے تو بس اس بندے کا حق ادا کر دو. اگر پیسہ لینا دینا ہے تو وہ دے دو, تکلیف پہنچائی تو معافی مانگ لو, غیبت کی ہے تو معافی مانگ لو, تو جو کچھ بھی ہے اس سے کر لو, تو تمہارا سب صاف. لیکن آج کیا ہے, بندے کا حق مارا ہے, کسی پر ہم نے گالیاں دی, کسی کا دل دکھایا, کسی کو برا بھلا کہا, کسی کی باہر عزت ہم نے اس کو گرائی, یہ سب کچھ کیا ہے بندے کا حق ہے. اب ہم اس کو سائٹ پر بہت سارے ذخیرے جمع کرتے ہیں کہ چلو یہ ذخیرہ کر لو, ہماری مغفرت ہو جائے گی اور جنت مل جائے گی. تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تہجد پڑھتے ہیں. یاد رکھو, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بندے کا حق معاف نہیں ہوگا.
بندے کا حق بہت آسانی کے ساتھ اسی کے ساتھ معافی مانگ لو یا اس کا لیا دیا اس کو دے دو، حق ادا ہو گیا. چاہے ایک نفل نماز نہیں پڑھو گے تو کام بن جائے گا. یہ بات واضح کر دی اس لیے کہ اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. تو یاد رکھے کہ آج لوگوں نے نماز روزے ہی تک کا دن رہ گیا ہے. تو ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. اللہ کی نافرمانی اگر زیادہ سے زیادہ کی ہے پھر بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی انسان کا ایک بھی حق مارا ہے کل قیامت کے دن پکڑا جائے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بندے محتاج ہیں، اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ یہ بندے کا حقوق ہے. معاشرت میں بھی بندوں کے حقوق ہے، اخلاق میں بھی بندوں کے حقوق ہے. ان سب کا خلاصہ اکرام مسلم کہتے ہیں. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اکرام مسلم. جو ہمارے 6 صفات میں آتا ہے اکرام مسلم، تو اکرام مسلم کو کھولو تو اس میں یہ چیزیں آتی ہے کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق اس کو صحیح کرنا. ہاں تو معاملات کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بھی درس کرتے رہیں گے. معاملات اور معاشرت کی بڑی تفسیر ہے. جس طریقے سے سیرت کو بیان کیا اس طریقے سے معاملات کو بھی بیان کیا. تو یہ ہے کہ دھیان رکھیں کہ معاملات جو ہے بندوں کے حقوق ہیں، اور ان سب کا خلاصہ حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اکرام مسلم بھی کہتے ہیں. حقوق العباد اس کے اندر معاملات، معاشرت، اخلاق سب آ جاتا ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے سمجھا دی کہ بہت سارے لوگ اکرام مسلم سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں تو دین کا 3 حصہ بھرا ہوا ہے اکرام مسلم کے اندر، اور نہ ہم اس کو کبھی پڑھتے ہیں نہ اس کے بارے میں غور کرتے ہیں. اس لیے آج ہماری نمازیں تو صحیح ہو رہی ہے لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے. جی ہم قرآن تو سیکھ رہے ہیں، معاملات کو نہیں سیکھ رہے. اس لیے دھیان رکھے کہ جو کچھ بھی دعوت میں لگے ہوئے ہیں یا جو بھی علماء ہے وہ اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. معاملات دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. عبادت کے ذریعے کمائی ہوئی نیکیاں معاملات کے مسائل نظر انداز کرنے کی وجہ سے دوسروں کے حوالے کر دی جاتی ہے. یعنی عبادت سے جو نیکیاں کمائی ہے اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہ نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی. تو گویا نیکیاں ہم کر رہے ہیں اور کر کے دوسرے کو دے رہے. نیکیاں ہم نے کی اس کو دیا. کل قیامت کے دن جائیں گے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا جو نیکیوں کا ہے، وہ نیکیوں کی بینک ہے، تو وہاں تو کھولا جائے گا. تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہے، بہت حج کیے، بہت عمرہ کیے، بہت کچھ عبادتیں کی ہے، لیکن وہاں جا کر اپنے کمپیوٹر پہ دیکھا، بولے آپ کے پاس تو سب زیرو ہے، بیلنس ہے ہی نہیں کچھ بھی. ارے وہ حیران ہوگا، مطلب گیا کدھر؟ تو وہ بتائیں گے فرشتے، بولے تمہارا یہاں سے یہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے تمہاری نیکیاں نکل گئی اور دوسرے کے پاس چلی گئی، تم نے اس کو بند نہیں کیا تھا. تو یاد رکھیں یہ چیز ہو رہی ہے. تو اس لیے کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ معاملات کو اگر صحیح نہ کیا تو ہماری عبادت کے ذریعے سے جتنی نیکیاں کمائی ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے. در مختار میں لکھا ہے کہ کسی کے ذمے 3 پیسے قرض کے رہ جائے، 3 پیسے صرف. اب پیسے کی کیا قیمت ہے بولو؟ وہ اگر قرض کے رہ جائے تو قیامت میں اس کی 700 نمازیں قرض خواہ کو دلائی جائے گی. 30 پیسے پر کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں. اور وہ نمازیں جو اللہ نے قبول کی ہوگی وہ، جو نمازیں گڑبڑ والی ہے وہ نہیں. کیونکہ اس پر تو کیا نیکی ملے گی؟ جو قبول ہوئی اس پر نیکی ملے گی. 700 نمازیں اس قرض والے کو دی جائے گی. اب بتاؤ ہم کتنا قرضہ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کوئی تو لے کر دادا گیری کرتے ہیں، ہم تیرا بھول جائیں گے. قرضہ سمجھ کر لو، اور لینا ہے تو وعدے پر دو. وعدے پر نہیں دے سکتے تو کم سے کم عذر کرو کہ ابھی اور مجھے ٹائم دو، لیٹ کرو، اس کے بعد اس کو دو. لیکن آج انسان لینے کے لیے تو
بہت کچھ کرتا ہے، پھر دینے کا تو نام ہی نہیں لیتے، عام معاملات ہو گئے۔ پہلے لوگ دیتے تھے، اب تو لوگ دینے کا بس پیسے ہے لیکن دینے کا جی نہیں چاہتا، کنجوسی۔ تو یاد رکھو اگر یہاں پر تمہارا رہ گیا ہے کہیں تو 700 نمازیں قرض خواہ کو دلائی جائے گی، تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معاملات کے مسائل میں وراثت کا مسئلہ جس قدر اہم اور قابل توجہ ہے، وراثت بھی ایک معاملات ہے جس میں بہنوں کا حق دینا ہے، بھائیوں کا حق دینا ہے، اور دوسرے رشتہ دار ہو، سب کا حق ہوتا ہے، جس کا بھی شریعت نے رکھا ہے وراثت میں۔ وہ تو علماء ہی بتائیں گے، جس کو جب بھی ضرورت پڑے گی مفتیان کرام کے پاس جاؤ، پورا سارا صاف صاف رکھ لو، اور جتنے وارثین ہیں سب مل کے جاؤ تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ ایسا نہیں کہ ایک بڑا بھائی چلا گیا اور وہ پوچھ کر آ گیا اور چھوٹوں کہہ رہا ہے، بہنوں کہہ رہا ہے یہ سب میں نے کر لیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کریں گے تو بہنوں کے اوپر بھی شک آئے گا، پتہ نہیں کیسا کیا۔ اس لیے چاہیے کہ کم سے کم 4-5 لوگ ساتھ میں ہو تاکہ سب کی گواہی کے ساتھ جب بات ہو جائے تو پھر سب ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک اکیلا جا کر وراثت کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اور مفتیان کرام کے پاس جانا پڑے گا، یا عام علماء سے بھی کام نہیں بنے گا۔ تو وراثت کے مسئلے پر بہت اہم توجہ سے کام لیں۔ بہنوں کا حق ہے بھائیوں کے اوپر، اور آج دیتے نہیں۔ ایک رواج ہمارے اندر یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جو جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے تو بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس کو تو اس کی وراثت مل گئی، اب مرنے کے بعد ہماری اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اگر اس نے جہیز کے اندر چاہے 2-4 لاکھ 10 لاکھ کا بھی اس نے لیا ہو، ماں باپ نے دیا ہے، وہ وراثت میں سے نہیں کاٹا جائے گا۔ وراثت جب ماں باپ کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد نکلے گی، اس بہن میں پورا پورا حصہ ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا، وہ تو اس کا صدقہ خیرات ہے۔ اور بہت سے باپ بھی اس کی نیت کرتے ہیں کہ بیٹی کو دے دیا۔ جہیز میں دینا یہ ضروری نہیں ہے، یہ تم اپنے شوق سے دے رہے ہو، اور زیادہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ وراثت میں بہن بیٹی کو مل رہا ہے، تو ابھی سے ہم اتنا دے دیتے، ضرورت کی چیزیں دے دو، یہ سنت ہے۔ جی تو یہ بات خیر، اس پر ابھی ذمہ نہیں، لیکن آپ سمجھ جاؤ مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے اوپر دھیان نہیں ہوتا ہے۔ تو آج تک بھی جو لوگ سننے والے ہیں جنہوں نے اپنی وراثت کے اندر اگر کچھ گڑبڑ کی ہے، آج بھی مفتیان کرام کے پاس جا کر مسئلے کو حل کر کے اپنی آخرت کو بنا لے، اور بہنوں کو بتا دے، چاہے ابھی کچھ نہیں ہے لیکن اتنا تو کہہ دے کہ تمہارا قرضہ ہمارے ذمے ہے اتنا اتنا دینے کا۔ اللہ، تو کیا ہوگا؟ یہ آنے والا رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے مقبول ہو جائے گا۔ تو عام طور سے اس میں اسی قدر غفلت اور بے توجہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے واقعی رمضان مبارک کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کی نیت کر رکھی ہے تو امید ہے کہ آپ نے بہنوں اور دوسرے حصے داروں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ جی، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک ادا نہیں کیا تو کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے جلد از جلد ادائیگی کی کوشش کرے، یا کم سے کم اپنے اندر حساب میں لکھ دے کہ اتنا اتنا مجھے اس کا حق دینا ہے۔ ہاں، دیکھو یہ ہے معاملات۔ ہم نے گزشتہ رمضان تو بس روزے رکھ لیے، لیکن ہمیں رمضان اس مرتبہ کا اچھا کرنا ہے تو معاملات کو بھی دیکھ لو۔ آج کیا ہوتا ہے حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ رسمی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بھئی معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بھئی حج کے لیے جا رہے ہیں، معافی مانگنا ضروری ہے لیکن دل سے مانگو۔ اس میں وراثت کا حق دینا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ وراثت کا تو حق مار دیا ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے حج میں کیا برکت ہے؟ حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس حج میں سے اس کو برکت اور نور نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ پہلے تو بہنوں کا حق ادا دے دے، اس کے بعد تیرے پاس بچتا ہے تو حج میں جا، نہیں بچتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہاں تجھے شریعت نے فرض کیا ہے؟ لیکن ایک کا حق مار کے دوسرے کا حق ادا کرنا، جیسے حج ادا کر رہا ہے کہ میرا فریضہ ادا ہو جائے،
لیکن بھائیوں کا اور وراثت کا حق مار کے کر رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ شریعت تو سکھا رہی ہے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو. حقوق العباد کے سلسلے میں بیوی کے مہر کا معاملہ بھی نہایت اہم ہے. ابھی سب جو شوہر ہے نا پھنس گئے، بولے یار یہ تو بہت بھاری باتیں آ گئی. بیوی کا مہر اگر دیا نہیں ہے، بھول بھی گئے ہوں گے کتنے کہ کیا مہر تھا، اور بیویاں بھی کہتے ہم نے معاف کر دیا. نہیں نہیں، جتنے بھی شوہر ہے وہ ان کے مہر کو یاد کرے. اگر دے دیا ہے تو الحمدللہ، نہیں دیا ہے تو کہہ دے کہ ہم ادا کریں گے. ہاں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جاتا ہے. چاہے ابھی نہیں دے رہے لیکن کم سے کم یاد تو کہ اللہ خوش ہو جاتے میرے بندے نے مانی میری اپنی غلطی کو. تو نہایت بھی یہ اہم ہے، یہ بھی حقوق العباد ہی ہے، معاملات ہی ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا کچھ مہر مقرر کرے، پھر یہ نیت رکھے کہ اس مہر میں سے اس کو کچھ نہ دے گا، کیونکہ مہر کے بغیر تو نکاح ہوگا نہیں، تو مہر تو رکھ دیا ہے، دل کے اندر یہ نیت ہے کہ کچھ نہ دے گا یا اس کو پورا نہ دے گا، تو وہ شخص زانی ہو کر مرے گا. جی، کتنی بڑی وعید ہے بتاؤ. لیکن خیر ایسے تو کوئی ملتے نہیں ہیں، سبھی کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ادا کریں گے، لیکن وقت گزر جاتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد کر کے واپس مہر کو دینے کی کوشش کریں. جی، اس لیے اس طرف دھیان دینا نہایت ضروری ہے. اگر آپ تاجر ہیں تو دیکھا، ایک تو بتایا وراثت، دوسرا بتایا بیوی کا مہر، اس سے پہلے بتایا کہ سارے حقوق ادا کر کے جانا ہے. اب دیکھو تاجر ہے اور کاروبار بھی جائز کرتے ہیں، تاجر بھی ہے اور کاروبار بھی جائز ہی کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ کاروبار جائز ہے تو پھر اس میں مسئلہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج تو کہتے ہیں کہ کاروبار جائز ہونا چاہیے. بھائی کاروبار تو جائز ہونا چاہیے، اس کے بعد کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے. تو جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے، جائز کاروبار میں ہی مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حرام میں تو سوال ہی نہیں ہوتا تو مسئلہ معلوم کرو. جائز کاروبار ہے پھر اس کو مسئلے کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو. ناجائز تو سرے سے ناجائز ہے، اس پر مسئلہ کیا پوچھو گے. ناجائز میں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو کاروبار کرو اس کاروبار میں مفتیان کرام کے پاس جا کر کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے اندر شریعت کیا کہتی ہے، وہ کہے یس ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور اگر مفتیان کرام بتائے کہ بھائی یہاں پر تمہاری غلطی ہو رہی ہے، جیسے پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ میں آپ نے جو طے کیا ہے مفتی صاحب کو بتا دیا کہ مفتی صاحب ایسے ایسے ہے، تو مفتی صاحب نے کہا نہیں یہ ناجائز ہے. اب اسی مفتی سے پوچھو جائز کیسے ہوگا، وہ بتائیں گے کیونکہ یہ وکیل ہے شریعت کے، وہ بتائیں گے آپ اس کو ایسا ایسا کر لو اور ایسا ایسا کر لو تو آپ کے لیے جائز ہوگا. تو اسی وقت مفتی صاحب کے سامنے نیت کر لو اور کہہ دو کہ ہم نے ایسا ایسا کر لو. جی، یہ سارے کام ہیں، ایسے ہی تھوڑی جنت مل جائے گی. چاہتے ہیں جنت تو دیکھو، اس لیے جائز کاروبار کے مسائل علماء سے معلوم کیجئے. تاجر کے لیے کاروبار کے مسائل کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز اور روزے کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. جیسے نماز روزے کے مسائل جانتے ہیں ایسے کاروبار کے بھی مسائل جاننا ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کاروبار کے مسائل جاننا ضروری، کیونکہ کاروبار سے بندوں کے حقوق وابستہ ہے اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے آخرت میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگر اب تک کاروبار والے کاروبار کے مسائل پوچھنے کا اہتمام نہیں تھا تو اب طے کر لیجئے کہ علماء سے پوچھیں گے. طے کر لیں کیا کریں گے، علماء سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے اور کیسے پوچھیں گے؟ ہاں، تو پوچھنے کی بہت سے باتیں ہیں، پوچھنے کی
देखो पूछने का तरीका भी सिखा रहे हैं हम आपको। पूछने की बहुत सारी बातें हैं। खरीदने के शराइत, खरीदने जो, क्योंकि जो भी इंसान दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कहीं से माल खरीद रहा है और फिर कहीं जाकर बेच रहा है। तो खरीदने के क्या शराइत है, बेचने की क्या शराइत है, पेमेंट के शराइत, कैश डिस्काउंट के शराइत, कैश डिस्काउंट पर रियायतें किन किन शक्लों में दे सकते हैं, उधार माल में कितने दिन का उधार हो और उधार में कितना परसेंट बढ़ाकर हम देवे, और जितने दिन का उधार था उतने दिन में पेमेंट नहीं आया तो अब बढ़ाकर लेना कैसा है, उतना ही पैसा ले। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को 1,000 का उधार दिया है, 1 महीने का वादा किया था, 1 महीने में नहीं दिया, अब 2 महीना लगा रहा है, तो अब वो आदमी कहता अब तुम अगर दूसरे महीने में अगर तुम लौटाओगे तो मुझे इसके ऊपर 1,000 के ऊपर 100 रुपया ज्यादा देना। तो अब ये ज्यादा लेना कैसा है? आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। भाई 3-4 महीने का वो कर्ज तो दे दिया, नहीं दे पाए तो कहा उसके बाद तुम्हें पैसा बढ़ाना पड़ेगा। यही सूद का कारोबार हो जाता है। तो पूछ लिया जाए जायज है या नाजायज है। ये सारी बातें, इस तरह बेशुमार बातें पूछने की होती है कारोबार। और एक आम मसला यह है कि किसी ने कोई जगह बेची है, खरीदने वाले ने कुछ एडवांस दिया है। एक मसला आम है जिससे बहुत सारे लोग मुब्तला है। एक मसला आम है कि किसी ने कोई जगह बेची, तो खरीदने वाले ने कुछ एडवांस दे दिया। मिसाल के तौर पर अब्दुल रहमान ने अब्दुल्ला को एक घर बेचा 1 लाख में। मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि अब्दुल रहमान ने अब्दुल्ला को घर बेचा, तो बेचने वाला अब्दुल रहमान है, लेने वाला अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला ने कहा मैंने खरीदा, तो अब्दुल रहमान ने कहा कि एक काम करो, मुझे 10,000 एडवांस दो। उसने 10,000 निकाल के दे दिया। अब सुनो आगे। अब अगर उसने कहा कि मैं बाकी पेमेंट आपके 3 महीने के बाद करूंगा, बाकी पेमेंट के लिए कुछ वक्त लिया। वक्त गुजरने के बाद बार बार याद दहानी के बावजूद भी उसने पेमेंट अदा नहीं किया। 3 महीने के बाद 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उसको पूछा गया, नहीं दे सका। यहां तक कि आगे 4-5 महीने के बाद सौदा कैंसिल करना पड़ा कि भाई बस अपना नहीं चलेगा। इस कैंसिलेशन के बाद जो एडवांस दिया हुआ जो 10,000 था, क्या वो पैसा अब्दुल रहमान रख लेगा या अब्दुल्ला को वापस करना पड़ेगा? यह है मसला पूछना चाहिए। आज लोग रख लेते हैं कि वो एडवांस, और देने वाला भी कह रहा है कि अभी एडवांस मेरा गया, क्योंकि मेरा सौदा तो नहीं हो सका, मैं दे नहीं पाया, तो मेरा तो जो एडवांस 10,000 तो मेरा गया। नहीं, ये मसला पूछना चाहिए। इसका मतलब है कि एडवांस दी हुई रकम वापस नहीं मिलती आमतौर पर। ऐसा करना जायज है या नाजायज है? मामलात और लेन देन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पूछने की है, और पूछने के बाद कभी अंदाजा लगता है कि इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कभी अंदाजा लगता है कि हमारा तो नुकसान हो जाएगा इस तरीके से करें। हमें खूब समझ लेना चाहिए कि शरीयत पर चलकर, याद रखो ये बहुत बड़ी बात है। लोग जाहिरी चीज को देखते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात समझो, शरीयत पर चलकर कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर शरीयत कह रही है कि 10,000 एडवांस को दे दो, तो 10 दिया, अगर 50 दिया है, चलो मिसाल के तौर पर, तो 50 भी लोग खा जाते हैं, तो आधी कीमत चली गई। तो अब कहते हैं अब अगर मैं 50 लौटाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा तो ग्राहक चला गया, मेरा दूसरा ये हुआ वो हुआ। फरमाया नहीं, अगर शरीयत बता रही है और शरीयत पर चल रहे, तो शरीयत पर चल पर कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। और रही मुकद्दर की रोजी, तो कम नहीं होती। मुकद्दर की रोजी कम नहीं होती, याद रखें। तो शरीयत पर चलकर किसी का नुकसान नहीं होता, ये बात याद रखें। इसलिए हमेशा शरीयत, हाँ दिखाई देगा अरे तुम्हारा नुकसान हो गया। रमजानुल मुबारक के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की नीयत हो, रमजानुल मुबारक के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की नीयत हो, तो इन तमाम बातों की फिक्र करना जरूरी है। फिक्र के साथ कोशिश, और कोशिश के साथ साथ दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को ऐने शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह करेंगे। आज इतना ही रहने दे।
मामलात है, कल इंशाल्लाह माशरत वगैरह पर बात करेंगे। तो ये बहुत फिक्र की बात है, और अगर इस बीमारी में मुब्तला है तो आप जरूर हमसे राब्ता करें। परेशान ना हो, कहे मेरा क्या होगा। अगर आप राब्ता नहीं करेंगे, हम डॉक्टर बैठे हैं इधर, हाँ, तो याद रखिए। तो अब अगर आपने राब्ता किया तो आपको तसल्ली हो जाएगी, वरना आपका नफ्स जो है वो खुद कहेगा देख तेरी जिंदगी तो ऐसी है वैसी है, रमजान में इबादत करेंगे क्या कबूल होगा क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत बहकाएगा। अगर ऐसी चीजें हैं तो जरूर राब्ता करे, पूछे, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये इलाज है तो इलाज करना चाहिए अपने। ठीक है इंशाल्लाह।